بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ساتھیوں، یقیناً آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور اپنے گھر والوں کے ساتھ مجالس میں ضرور شرکت کر رہے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا پروگرام روشن ستارے، جس میں ہم آج کل آپ کو کربلا سے معرفی کرا رہے ہیں۔ داستان کربلا یا کربلا کی کہانی ہم آپ کو سنا رہے ہیں کہ کربلا کے اندر مختلف واقعات کس انداز سے پیش آئے۔ السلام علیکم آپی جان۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ آپی جان آپ ٹھیک ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ آپی جان مجھے ایک اجازت لینی ہے آپ سے۔ کیا ہو گیا؟ آپی جان میری امی ہے نا، مجھے مستقل آوازیں دے رہی ہیں، انہیں کوئی ضروری کام ہے۔ اچھا تو ٹھیک ہے، مسئلہ نہیں ہے، آپ جائیں امی کو جواب دیں اور میں دوستوں کے ساتھ باتیں کرتی ہوں، دوستوں کو کربلا کی کہانی سناتی ہوں۔ ٹھیک ہے، آپ جائیں، مسئلہ نہیں۔ تو دوستو، ہم آپ سے بات کر رہے ہیں کربلا کے بارے میں اور آپ کو سنا رہے ہیں کربلا کی کہانی۔ کل ہم نے بات کی تھی کہ امام حسین علیہ السلام مدینے سے نکلے، مکہ پہنچے، حج کا احرام باندھا، لیکن بالآخر یزید کے سپاہیوں کی وجہ سے حج کو عمرے میں تبدیل کیا۔ اور کوفے کے لوگوں نے جو کہا تھا کہ امام علیہ السلام آپ کوفہ تشریف لائیں، ہم آپ کی مدد کریں گے، آپ کے ساتھ ہیں، امام علیہ السلام نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم ابن عقیل کو کوفہ بھیجا تاکہ وہ کوفے کے حالات سے باخبر ہوں اور امام کو بتائیں کہ وہاں پر کیا چل رہا ہے۔ آج بچوں ہم بات کریں گے حضرت مسلم ابن عقیل کے بارے میں۔ حضرت مسلم ابن عقیل امام حسین علیہ السلام کے چچا زاد بھائی تھے، بہت ہی بہادر تھے، بہت ہی زیادہ شجاع تھے اور امام حسین علیہ السلام ان پر بہت زیادہ اعتماد کرتے تھے۔ حضرت مسلم ابن عقیل کو سفیر حسین علیہ السلام بھی کہا جاتا ہے، قریب کوفہ بھی کہا جاتا ہے۔ سفیر حسین علیہ السلام اس لیے کہا جاتا ہے کہ سفیر کہتے ہیں کسی ایسے شخص کو جو پیغام لے کے جائے، جو کسی دوسری جگہ آپ کی نمائندگی کرے، بتائے کہ آپ کیا چاہتے ہیں۔ حضرت مسلم ابن عقیل بھی امام حسین علیہ السلام کا پیغام لے کر گئے تھے کوفہ تاکہ لوگوں کو بتائیں کہ امام حسین علیہ السلام کا مقصد کیا ہے، کیوں انہوں نے مدینے کو چھوڑا ہے، یزید کیا چاہتا ہے اور یہ سب باتیں۔ اسی لیے حضرت مسلم ابن عقیل کہلائے سفیر امام حسین علیہ السلام۔ تو بچوں، حضرت مسلم ابن عقیل پہنچے ہیں کوفہ، ساتھ میں ان کے دو چھوٹے چھوٹے بچے ابراہیم اور محمد بھی ان کے ساتھ ساتھ کوفے کی طرف روانہ ہوئے۔ کوفہ پہنچے، شروع میں تو بہت سارے لوگ ان کے ساتھ تھے، آہستہ 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 سب نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا۔ حضرت ہانی کے جن کے گھر میں وہ ٹھہرے ہوئے تھے، انہیں بھی حکومت کے کارندے گرفتار کر لے گئے۔ اب حضرت مسلم ابن عقیل تنہا کوفے کی گلیوں میں بھٹک رہے ہیں، کوئی ان کا پرسان حال نہیں، کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں۔ ہماری کربلا کی کہانی کو ہم آگے بڑھائیں گے، فی الحال ابھی ہم دیکھیں گے پروگرام کا اگلا حصہ، واپس آئیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ حضرت مسلم ابن عقیل کے ساتھ کوفے میں کیا حالات پیش آئے۔ دوستو، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا تاکہ ہم اپنی اس داستان کو آگے بڑھائیں۔ فی الحال دیکھیں پروگرام کا اگلا حصہ۔ زلزلہ۔ ایک روز خلیفہ اول کے دور حکومت میں شہر مدینہ میں شدید زلزلہ آیا۔ لوگ ہراساں اور مضطرب اپنے اپنے گھروں سے باہر نکلے اور ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ کچھ لوگ خلیفہ اول کے گھر گئے تاکہ ان سے مدد طلب کریں، لیکن وہ بھی دوسروں کی مانند وحشت اور اضطراب سے دوچار ہو گئے تھے۔ مدینے کی دیواریں زلزلے کی شدت سے گرنے کے قریب تھیں۔ آخرکار سب نے عافیت اسی میں جانی کہ سب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے در دولت پہ جا کے پناہ لیں اور آپ ہی سے مدد طلب کریں۔ لوگ حضرت علی علیہ السلام کے گھر پر پہنچے تو کیا دیکھا کہ آپ کے چہرے مبارک سے کسی قسم کے خوف اور وحشت کے آثار نمایاں نہ تھے، گویا کوئی حادثہ پیش ہی نہیں آیا۔ لوگوں نے عاجزانہ طور پر التجا کی اور چاہا کہ وہ ان کو اس عذاب الہی سے نجات دلائیں۔ امیر المومنین علی علیہ السلام شہر مدینہ سے باہر نکلے اور ایک ٹیلے پر بیٹھ گئے۔ لوگ بھی عاجز و لاچار حضرت علی کے گرد حلقہ کیے ہوئے تھے اور پریشان و مضطرب نگاہیں آپ پر جمائی ہوئی تھیں۔ اب تک زمین میں زلزلے کے آثار باقی تھے۔ اس حال میں امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے زیر لب کچھ فرمایا اور اپنا دست مبارک زمین پر رکھا اور فرمایا
کیا ہو گیا ہے؟ پرسکون ہو جا، پرسکون۔ کچھ دیر بعد زمین ٹھہر گئی۔ تمام لوگ حیران و متعجب ہو گئے۔ آپ نے لوگوں کی طرف رخ کیا اور پوچھا، کیا میرے اس عمل پر حیران ہو؟ سب نے کہا ہاں۔ پھر امام نے بلند آواز میں فرمایا، جان لو اور آگاہ ہو جاؤ کہ میں وہ شخص ہوں کہ جس کے بارے میں خداوند نے قرآن میں فرمایا۔ آیت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارها۔ اس دن زمین اپنی خبریں بیان کر دے گی کیونکہ تمہارے پروردگار نے اسے حکم دیا ہوگا۔ پھر مولا علی نے فرمایا، اے لوگوں جان لو اور آگاہ ہو جاؤ کہ میں ہوں جو قیامت کے دن زمین کی خبروں کے متعلق سوال کروں گا۔ اس وقت زمین لوگوں کے اعمال کی مجھے خبر دے گی۔ دوستو ہم بات کر رہے ہیں کربلا کے بارے میں، اور ابھی ہماری کہانی کربلا تک نہیں پہنچی، بلکہ ہم بات کر رہے ہیں وہ سارے واقعات جو کربلا کے ہونے کا باعث بنے۔ تو دوستو ہم پہنچے تھے وہاں پر کہ جب حضرت مسلم ابن عقیل پہنچ گئے ہیں کوفہ، ساتھ میں ان کے بچے تھے ان کے ساتھ حضرت ابراہیم اور محمد، لیکن دونوں اب ان سے بچھڑ چکے ہیں۔ حضرت مسلم ابن عقیل تنہا کوفے کی گلیوں میں بھٹک رہے ہیں، یزیدی ان کے پیچھے پیچھے ہیں اور بالآخر انہیں ڈھونڈ نکالتے ہیں۔ اب ایک حضرت مسلم ابن عقیل، سامنے ہزاروں کا لشکر، کیا کرتے؟ مقابلہ کیا، لیکن تنہا کتنی دیر تک لڑتے؟ بالآخر یزیدوں نے انہیں گرفتار کیا، لے گئے اور وہ شہید ہو گئے۔ تو دوستو اس طرح سے حضرت مسلم ابن عقیل کربلا کے جو ابتدائی شہید تھے، جو شروع کے شہید تھے، ان میں سے ایک ہیں۔ حضرت مسلم ابن عقیل شہید ہو گئے اور یزیدیوں نے اسی پر بس نہیں کیا، بلکہ ان کے بیٹے حضرت ابراہیم اور محمد کو بھی ڈھونڈ نکالا اور انہیں بھی شہید کر دیا۔ اب امام حسین علیہ السلام کے جنہیں خبر مل چکی تھی کہ یزیدی مکہ پہنچ چکے ہیں اور وہ مکہ سے نکل چکے تھے کوفہ کی طرف۔ اس زمانے میں فون وغیرہ تو ہوتے نہیں تھے کہ فوراً خبر مل جائے کہ بھئی کوفہ نہ آئیں، یہاں پہ حالات تبدیل ہو چکے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام راستے میں ہیں کہ انہیں شہادت کی خبر ملتی ہے حضرت مسلم ابن عقیل کی۔ امام حسین علیہ السلام کے لیے بہت بڑا صدمہ تھا۔ حضرت مسلم ابن عقیل کی یتیم بچیوں کو بھی سنبھالنا تھا، ان کے خاندان والوں کو بھی دیکھنا تھا، اور سب سے بڑھ کر اپنے عزیز اور شجاع بھائی کی شہادت کا صدمہ بھی سہنا تھا۔ بالآخر امام حسین علیہ السلام نے اپنا رخ تبدیل کیا اور دوبارہ چلنا شروع کیا۔ یہ قافلہ پہنچا ذی حسم کے مقام پر۔ بچوں، یہ مقام بہت اہم ہے تاریخ کے اعتبار سے، کیونکہ سمجھے کہ یہیں سے بس کربلا کی ابتدا ہو گئی۔ امام حسین علیہ السلام پہنچے ذی حسم کے مقام پر، اور یہاں انہوں نے دیکھا کہ دور سے ایک لشکر گرد و غبار اڑاتے ہوئے چلا آ رہا ہے۔ امام حسین علیہ السلام رک گئے، دیکھا تو ہر اپنے 1000 سپاہیوں کا لشکر لے کر آ چکا ہے۔ اب ہر کون تھا؟ اسے یزید نے ہی بھیجا تھا کہ امام کا راستہ روکے۔ نزدیک پہنچا تو امام نے دیکھا کہ یہ کیا دیکھا؟ یہ دیکھا کہ تمام انسان، کیا تمام جانور، سب کے سب پیاس سے نڈھال ہیں، زبانیں باہر لٹکی ہوئی ہیں، پیاس نہیں ہے ان کے پاس، پانی نہیں ہے ان کے پاس، کیونکہ گرمی کا موسم ہے، صحرا کی شدت ہے، بہت زیادہ پیاس لگی ہوئی تھی انہیں۔ تو بچوں، امام حسین علیہ السلام تو اتنے کریم تھے، انہوں نے کیا کیا کہ سارا پانی 1000 کے لشکر کو، کتنا؟ 1000 کا لشکر، سارا پانی جو ان کے پاس ہے 1000 کے لشکر کو پلا دیا، حتیٰ انسان تو کیا جانوروں کو بھی سیراب کیا، اور اس طرح سے سیراب کیا کہ وہ جو پیاس کی شدت تھی وہ ختم ہو گئی اور وہ بات کرنے کے قابل ہوئے۔ جب بات کرنے کے قابل ہوئے تو انہوں نے کیا کہا، یہ ہم آپ کو بتائیں گے پروگرام کے اگلے حصے میں۔ فی الحال چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں اگلا سیگمنٹ۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے گا تاکہ ہم آپ کے ساتھ مل کر اس کہانی کو آگے بڑھائیں اور آپ کو بتائیں کہ ہر نے امام حسین علیہ السلام سے کیا کہا۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔
कैसे? बाजी और बंटी के साथ। हमें रात को नींद क्यों आती है? अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे ज़हीन और बहुत ही अक्लमंद बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? चलिए आज फिर से चलते हैं अपने बंटी के पास, पूछते हैं कि वो आज कौन सा नायाब स्पेशल सवाल लाया है हमारे लिए, और उसी तरह का नायाब और स्पेशल जवाब देखते हैं। चलिए आते हैं। अस्सलाम वालेकुम बंटी, कैसे हो? वालेकुम अस्सलाम बाजी, मैं ठीक हूँ। भाई ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम ठीक हो। और बताओ आज का सवाल क्या है? हमारे बच्चों को सलाम तो किया नहीं, देखो जल्दी से सलाम करो। वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप कैसी हैं बाजी? हम ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, ठीक हैं आपकी दुआओं से। और आप बताएं? आज मैं सोच रहा था क्या कि आखिर रात में नींद क्यों आती है? आखिर क्यों? तो फिर कब नींद आनी चाहिए? रात को नींद क्यों आती है? भाई इसका सवाल तो इसका जवाब तो बहुत ही आसान है। अल्लाह ने रात जो है सोने के लिए बनाई है और दिन काम करने के लिए बनाया है, इसलिए हमें रात में नींद आती है। तो ये जो नींद है वो दिन में क्यों नहीं आती? नींद दिन में भी आ जाती है। वो कौन है जो दिन भर सोता रहता है? हम तो नहीं है वो। तो आप कहना चाहती हैं कि मैं दिन भर सोता रहता हूँ? तो फिर कौन सोता है? जब देखो लेट आते हो। वो मैं सोच रहा होता हूँ ना, आपको पता है मैं सोचने का काम कितना ज्यादा करता हूँ। हाँ, सोचने का काम भाई बंटी मियाँ बहुत ज्यादा करते हैं। तभी तो मैं आप लोगों के लिए लेकर आता हूँ मजे मजे के सवाल और उनके बिल्कुल सही जवाब। भाई ये बात तो सही है। अच्छा, हमें रात को नींद क्यों आती है? आप बताएं ना, क्यों आती है? अभी तो बताया कि अल्लाह ताला ने रात सोने के लिए और दिन काम करने के लिए बनाया है। और जब हम काम कर कर के थक जाते हैं, अगर हम सोए ना तो फिर हम बहुत ही बदमिजाज हो जाएंगे, चिड़चिड़े हो जाएंगे। जैसे कभी कभी आप रात भर जो फिल्में देखते हैं, जो कार्टून देखते हैं, हमारे बच्चे तो ऐसा काम नहीं करते ना, रात में जल्दी सोते हैं ना रात में आप लोग? मैं थोड़ी फिल्में देखता हूँ। नहीं, मैं तो रात में सो जाता हूँ, वरना अम्मी डंडा लगाती है। अच्छा, हाँ। डंडा इसीलिए लगता है ना कि आप जो है सोने में जल्दी नहीं करते हैं हमेशा। अभी मुझे ये देखना है, अभी मुझे वो देखना है। आपको कैसे पता चल जाता है? बस हमें पता चल जाता है आपकी चिड़चिड़ाहट से। आपको पता है बच्चों, जब हम लोग रात में नहीं सोते हैं टाइम से और सुबह वक्त पे नहीं उठते हैं तो हम चिड़चिड़े हो जाते हैं। हमारी सोचने समझने की सलाहियत भी थोड़ी देर के लिए गायब हो जाती है। यानी ये कि रात का सोना तो बहुत अहम है। अच्छा। बिल्कुल सही, बंटी ने बहुत सही कहा। हमारे रात का सोना बहुत ज्यादा अहम है। और दिन में नहीं सो सकते क्या? दिन में गर्मी में जब दिन बहुत लंबे होते हैं तो आप थोड़ी देर के लिए यानी कहलूला लेने के लिए 1 घंटे के लिए सो लें, इससे ज्यादा नहीं। यानी सोना सिर्फ रात में चाहिए? जी, सोना रात में चाहिए और दिन में काम करना चाहिए। जैसे एक बहुत जरूरी काम होता है केला खाना। केला खाना? हाँ, केला खाना। भाई सबसे केला खा के आप थक जाते हैं। नहीं, वो इसको खाने से तो मुझे ताकत मिलती है। जैसे आपको केला खाने से ताकत मिलती है, वैसे ही हमारे ज़हन को, हमारे जिस्म को सोने से ताकत मिलती है। लेकिन एक बात याद रहे, हद से ज़्यादा भी नहीं सोना चाहिए। पता है क्यों? क्योंकि हद से ज़्यादा सोने से हम सुस्त हो जाते हैं। तो चलें बच्चों, आज वादा करते हैं कि रात में जब अम्मी अब्बू कहेंगे तो हम जल्दी सोएंगे और सुबह जल्दी उठ जाएंगे, फुर्तीले और चुस्त।
آپ وعدہ کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے، میں بھی وعدہ کرتا ہوں کہ میں رات کو جلدی سوؤں گا، صبح جلدی اٹھوں گا اور میں چست ہو جاؤں گا. تو پھر چلیں جلدی سے اپنے سارے کام، سارا ہوم ورک ابھی چل کے کر لیں تاکہ رات میں جلدی سوئیں. ٹھیک ہے ابھی ٹھیک ہے، پھر خداحافظی کر لو. خداحافظ دوستوں، میں جا ہم نے رہا خداحافظی کر لی. خداحافظ تاکہ میں بچوں، چست جلدی ہو جاؤں. سوئیے گا اور جلدی اٹھیے گا. ٹھیک ہے، جلدی سو گے نا. بنٹی وعدہ کیا ہے، وعدہ کیا ہے، جلدی سوؤں گا. کیونکہ اپنی بات کے کچے ہو تھوڑے. آج سے پکا ہوں. پکا. چلو ٹھیک ہے، پھر جلدی سے چل کے سوتے ہیں. ٹھیک. تو دوستو، ہر نے اور اس کے لشکر نے کہ جو اب سیراب ہو چکا تھا، پانی پی چکے تھے وہ لوگ، ہر نے امام حسین علیہ السلام سے کہا کہ مجھے ابن زیاد کی طرف سے حکم ملا ہے کہ میں آپ کا راستہ روک لوں اور اس کے پاس لے کے جاؤں، یا پھر میں آپ سے بیعت لے لوں، یا پھر آپ کو کسی ایسی جگہ پر اتاروں جو ویران ہو اور جہاں پر پانی نہ ہو. اب ظاہر ہے امام حسین علیہ السلام کو بیعت تو کرنی نہیں تھی. امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، میں تو نہیں جاؤں گا ساتھ میں، مجھے یہ کام نہیں کرنا. مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت کیسے کر سکتا ہے؟ دوستو، یہ وہ تاریخی جملہ ہے جو شاید آپ اکثر سنتے ہوں گے مجالس میں، جو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. بہرحال امام حسین علیہ السلام چلتے رہے. ہور کا لشکر ایک فاصلے کے ساتھ چلتا رہا اور یہ لوگ پہنچے ایک مقام پر کہ جہاں پہنچ کر امام حسین علیہ السلام کا گھوڑا رک گیا. اب گھوڑے نے چلنے سے انکار کر دیا. لاکھ کوشش کی امام نے، گھوڑا چل کے ہی نہیں دے رہا. امام سمجھ گئے کہ شاید یہی وہ مقام ہے کہ جہاں پر ہمیں پہنچنا ہے. وہاں پر قبیلہ بنی اسد آباد تھا. ایک جگہ تھی، صحرا جیسی جگہ تھی، اور وہاں کچھ لوگ آباد تھے جنہیں قبیلہ بنی اسد کہا جاتا تھا. امام علیہ السلام نے کہا کہ اس قبیلے کے کسی بہت بزرگ شخص کو بلا کر لایا جائے. بزرگ شخص آیا. امام نے پوچھا کہ اس جگہ کا کیا نام ہے. کسی نے کہا نینوا، کسی نے کہا غازریہ، کسی نے کچھ اور نام دیا، لیکن اس بزرگ شخص نے کہا کہ اس جگہ کو کرب و بلا بھی کہتے ہیں. امام نے جب یہ سنا تو کہا کہ بس یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ ہمیں ٹھہرنا ہے، اور یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں پر ہمارا خون بہے گا، اور یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں پر ہماری قبریں بنیں گی. وہ جگہ یعنی کہ کرب و بلا. امام نے وہاں پر قیام کیا اور اپنے خیمے لگائے. دوستو، سب سے پہلے تو خیمے لگائے گئے تھے نہر فرات کے کنارے، لیکن چونکہ حکم تھا ابن زیاد کا کہ پانی کو بالکل امام تک پہنچنے نہ دیا جائے، مجبور کیا گیا کہ خیموں کو وہاں سے اٹھا لیا جائے. حضرت عباس جلال میں آئے اور کہا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ امام حسین علیہ السلام سے کہا کہ آقا مجھے حکم دیجئے، میں ان کو ابھی مزہ چکھا دوں گا. امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ عباس نہیں، صبر کرو، خیمے اٹھا لو. حضرت عباس کہا ٹھیک ہے آقا، میں خیمے ہٹا لیتا ہوں، کیونکہ امام حسین علیہ السلام اس وقت بھی جنگ نہیں چاہتے تھے کہ بات آگے بڑھ جائے. بہرحال کربلا کی کہانی آہستہ آہستہ بڑھتی رہی. یہ 2 محرم کا واقعہ تھا، 2 محرم کی تاریخ تھی کہ امام حسین علیہ السلام کربلا میں وارد ہوئے. دوستو، کربلا کی کہانی میں اور کیا کیا پیش آیا یہ ہم آپ کو مزید بتاتے جائیں گے. فی الحال چلتے ہیں پروگرام کے اگلے حصے کی طرف. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہیں؟ کیا حال چال ہے آپ کا؟
آپ کو یہ کیسی لگ رہی ہیں کہانیاں جو ہم آپ کو آ کے سناتے ہیں؟ انشاءاللہ کہ اچھی لگ رہی ہوں گی اور آپ کی معلومات میں بھی اضافہ ہو رہا ہوگا۔ پیارے بچوں، آج کی کہانی کا تعلق بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہے، اور یہ کہانی ہے ان کے استقبال کی۔ جی پیارے بچوں، شہر مدینہ میں تمام لوگ شہر سے باہر اکٹھے ہوئے تھے کہ رسول خدا اور ان کے اصحاب کا استقبال کریں، جو کہ کسی سفر سے واپس آ رہے تھے۔ پورا شہر خالی ہو چکا تھا اور شہر کے سارے افراد اونچی اونچی جگہوں پہ کھڑے تھے کہ وہاں کھڑے ہو کے رسول خدا کا استقبال کریں، اور انہوں نے البتہ ایک فرد کا انتخاب کیا تھا جو ذرا سا آگے ایک اونچے سے ٹیلے پہ کھڑا تھا، اور وہ وہاں سے دیکھتا تھا، اس راستے کی جانب نگاہ رکھے ہوئے تھا کہ جس سے رسول خدا اور ان کے صحابہ کو آنا تھا۔ وہ وہاں سے بتاتا کہ صحابی اور رسول خدا آ گئے ہیں، تاکہ استقبال کرنے والے افراد جو جملات اور جو کچھ کہنا چاہتے تھے اور جو ان کے استقبال کا طریقہ تھا اس کے مطابق استقبال کرتے۔ پیارے بچوں، کیا ہوا کہ اب سارے لوگ کھڑے ہیں وہاں پر استقبال کے لیے کہ اتنے میں ایک ماں نے دیکھا کہ ارے میرا بچہ کہاں چلا گیا۔ پتہ ہے آپ کو پیارے بچوں، بچے بھی اپنے والدین کے ساتھ آئے ہوئے تھے، سب کھڑے تھے، بچوں کو بھی شوق تھا کہ رسول خدا اور ان کے صحابیوں کا استقبال کریں، اس لیے بچے بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ تھے۔ البتہ اس وقت تک تو ساتھ تھے، لیکن پھر ایسا ہوا کہ چپکے سے خاموشی سے وہ بچے معلوم نہیں کہاں گئے۔ ایک ماں کو پتا چلا، بڑی پریشان ہوئی، اور اس نے سوچا میرے بچے کو خرما بہت پسند ہے، کھجوریں اس کو بہت پسند ہے، شاید نخلستان کی طرف گیا ہوگا۔ وہ ماں چل پڑی نخلستان کی طرف۔ دوسری ماں نے بھی دیکھا، ارے میری بیٹی نہیں ہے۔ آہستہ آہستہ سب ماں باپ متوجہ ہوئے کہ ان کے بچے نہیں ہیں، زیادہ تر کے بچے وہاں نہیں تھے۔ ایک ایک ماں اور باپ چل پڑے ادھر ادھر، کچھ واپس آ گئے مدینے کی طرف۔ گلی میں آ کے دیکھا شاید بچہ یہاں کھیل رہا ہو، یا بچے اکٹھے ہو کے وہاں سے مثلاً بور ہو گئے ہیں، یا کیا بچوں نے واپس آ گئے اور کھیلنا شروع کر دیا ہو گلی میں، شاید ایسا ہوا ہو۔ لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا تھا پیارے بچوں، نہ بچہ نخلستان میں تھا، نہ گلی میں تھا، نہ ادھر تھا نہ ادھر تھا۔ ماں باپ پریشان ہو گئے کہ یا اللہ یہ بچے کہاں گئے ہیں۔ اب لطف کی بات یہ ہے کہ جو آگے کھڑا ٹیلے کی اونچائی پہ جو کھڑا آدمی تھا اس کو کچھ پتہ ہی نہیں چلا کہ پیچھے کیا ہو رہا ہے۔ البتہ اس نے پلٹ کے دیکھا کہ کچھ نظم جو تھی وہ ویسا نہیں رہ گیا ہے، کچھ گڑبڑ سی ہو گئی ہے۔ اب وہ ماں باپ افراد جن کے بچے ساتھ نہیں تھے وہ لوگ ادھر ادھر آ جا رہے ہیں، اور چند ایک ہی ہیں جو اب کھڑے ہیں۔ اب وہ پریشان ہو گیا کہ یہ کیسا استقبال، ابھی بس رسول خدا اور ان کے صحابی پہنچنے والے ہیں کہ اتنے میں اس نے وہاں سے چلانا شروع کر دیا اونچی آواز میں، کیونکہ رسول خدا اور ان کے صحابیوں کا استقبال تو اس کو پتا تھا کرنا ہی کرنا ہے، اور وہ اپنے صحابیوں کے ساتھ تشریف لائیں گے۔ لیکن اس نے ایک عجیب منظر دیکھا پیارے بچوں، اس نے دیکھا کہ رسول خدا اور ان کے صحابیوں کے اونٹوں پر، ہر اونٹ پر ایک ایک بچہ ہے۔ بڑے حیران ہوئے کہ یہ کیسے؟ تو اس آدمی نے اونچی آواز میں کہنا شروع کیا، ارے لوگوں، رسول خدا اور ان کے صحابیوں کے ساتھ، بلکہ انہوں نے یعنی رسول خدا اور ان کے صحابی اس بار ہمارے لیے بچے تحفے میں لے کر آئے ہیں کہیں سے۔ اب والدین بڑے حیران ہوئے کہ ہیں اچھا اس بار سوغات میں بچے آئے ہیں۔ سب دوبارہ سے جمع ہو گئے اپنے اپنے غم کو بھول کے، کیونکہ اس آدمی نے کہا بابا بچے کہاں جا سکتے ہیں، یہیں کہیں ہوں گے، کھیل رہے ہوں گے، آؤ پہلے استقبال تو کر لو۔ اب وہ باقاعدہ سے دوبارہ سے کھڑے ہو گئے اپنی جگہ پر استقبال کرنے کے لیے، اور اتنے میں انہوں نے دیکھا کہ انہی کے اپنے بچے ہیں جو کہ ہر ایک ایک اونٹ پہ ان کا بچہ سوار ہے۔ تو ہوا کیا تھا کہ بچے اپنے والدین سے جدا ہو کے کچھ آگے کی طرف چلے گئے اس راستے پر کہ جہاں سے صحابیوں کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو آنا تھا۔ انہوں نے سب سے پہلے استقبال کیا، اور ان کو سواری چاہیے تھی اونٹوں کی، لہٰذا وہ لوگ ایک ایک اونٹ پہ سوار ہو گئے صحابیوں کے ساتھ اور رسول خدا کے ساتھ۔ اور اس دن استقبال کا منظر کچھ اور ہی منظر تھا۔ سب لوگ انتہائی خوش، بچے ان سے زیادہ خوش۔ ایک تو ان کو سواری ملی، اور دوسرا یہ کہ ان کو ایسا لگ رہا تھا جیسے ان کے والدین ان کا استقبال کرنے آئے ہیں۔ ان کو اس دن بہت مزہ آیا۔ تو پیارے بچوں، انشاءاللہ کہ آج کی یہ کہانی بھی آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگلی کہانی تک مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
دوستو یقیناً آپ کو پروگرام کا یہ سیگمنٹ بہت اچھا لگا ہوگا، اور ہم روزانہ بات کر رہے ہیں کربلا کے مختلف تاریخوں حصوں کے بارے میں کہ یہ واقعہ کس طرح سے پیش آیا۔ آپی جان، ارے ٹنکو آ گئے؟ جی میں آ گیا آپی جان۔ چلیں اب جب کہ تم آ گئے ہو تو دوستوں کو ای میل ایڈریس تم خود ہی بتا دو۔ جی ہاں دوستو، آپ غور سے سن لیجئے، ہمارا ای میل ایڈریس ہے roshansetare@sehrtv.ir، اور یاد رہے کہ آپ کی ای میلز کا ہمیں بہت رہتا ہے انتظار۔ دوستو ای میل ضرور کیجیے گا اور بتائیے گا کہ کیا واقعی آپ نے کوئی معلومات حاصل کی اور ان واقعات سے کوئی سبق سیکھا یا نہیں۔ ہم آپ کی ای میل دیکھتے بھی ہیں اور اس کا جواب دینے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے دیجیے آپ ہی اور ٹنکو کو اجازت۔ کربلا کے نئے واقعات کے ساتھ اس داستان کو آگے بڑھائیں گے۔ فی الحال اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ خدا حافظ دوستو، خدا حافظ، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ، خدا حافظ۔